جو ٹیکس کے پیسے سے مستفید بھی ہوتا ہے، جس کی سہولیات بھی زیادہ ہیں. تو یہ تمام تر وہ ایریاز ہیں جس پہ وزیر اعظم پاکستان کا خصوصی فوکس ہے، اور پچھلے چند دنوں کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑی ارکریزی کے ساتھ اس پر بڑی تیزی سے کام کیا ہے. پی آئی کی نجکاری کی میٹنگز ہوں، اور آنے والے دنوں میں وہ اس ملک کے جو ٹیکس پیئرز ہیں ان کو انشاءاللہ تعالی ایوارڈ سے نوازنے جا رہے ہیں کہ وہ ایکسپورٹرز جنہوں نے پاکستان کے زر مبادلہ میں اضافہ کیا، ٹیکس ادا کیا، وہ بزنس مین جنہوں نے ٹیکس کا حجم بڑھایا، وہ خواتین بزنس مین جنہوں نے ٹیکس کا حجم بڑھانے میں اپنا کردار ادا کیا، آئی ٹی کے شعبے میں وہ لوگ جنہوں نے ٹیکس بھی بڑھایا، پاکستان کا زر مبادلہ بھی بڑھایا. تو یہ پہلی دفعہ ہے کہ حکومت پاکستان ان کو اعزازات سے نوازنے جا رہی ہے، اور باقاعدہ وزیر اعظم ہاؤس میں اس کی ایک تقریب رکھی جا رہی ہے جس میں وزیر اعظم ان ٹیکس ادا کرنے والے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی قومی ذمہ داری سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ ٹیکس ادا کیا ہے، یا ایکسپورٹ کرنے میں، ایکسپورٹ سیکٹر کو بڑھانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے، ان کو نوازا بھی جائے گا، ان کو اعزازات بھی دیے جائیں گے. اور یہ پورے ملک کے لیے ایک میسج ہے کہ جو ٹیکس ادا کرنے والے لوگ ہیں وہ قابل ستائش ہیں، ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور جو ٹیکس پے نہیں کرتے، ٹیکس اوائڈنس، ٹیکس ایویژن میں ملوث ہیں، وہ کارروائی بھی عمل میں لائی جا رہی ہے. تو یہ جو معاشی اصلاحات کا سلسلہ ہے یہ بڑی تیزی کے ساتھ جاری ہے، اور اس ماہ رمضان میں بھی عوام کو ریلیف پرووائڈ کرنے کے لیے وزیر اعظم صاحب نے پورے ملک میں وزراء کی ڈیوٹیاں لگائیں. کل بھی وزراء نے یوٹیلیٹی سٹورز کے دورے کیے، آج بھی جام کمال صاحب بھی دورے پر گئے، اعظم نذیر طارق صاحب وزیر قانون نے بھی دورہ کیا. اور یہ بڑا ایک مؤثر ایک نظام بنایا گیا ہے کہ لوگوں تک خود پہنچا جائے، اور اس بات کی تصدیق کی جائے کہ ماہ رمضان میں اشیاء خورد و نوش جو ہیں وہ ریٹ لسٹ کے مطابق سستے داموں مہیا کی جا رہی ہیں کہ نہیں کی جا رہی. تو اس پر بھی بڑی توجہ ہے اور اس کی بھی نگرانی ہو رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس ملک کی معیشت میں بہتری لانے کے لیے تمام اقدامات جو ہیں اس حوالے سے روڈ میپس بن رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد اس کے اثرات آپ کو نظر آئیں گے. اور وزیر اعظم کی تمام تر توجہ معاشی اصلاحات پر مرکوز ہے. کل ریکوڈک کی میٹنگ کی جس میں اس مائننگ کو مؤثر طریقے سے کرنے کے حوالے سے، روڈ ایکسیس پرووائڈ کرنے کے حوالے سے، پورٹ کا ایکسیس پرووائڈ کرنے کے حوالے سے، انفراسٹرکچر کے حوالے سے، کہ زیادہ سے زیادہ پاکستان کی معیشت کو ریکوڈیک کے پروجیکٹ سے فائدہ ہو سکے. اس پروجیکٹ کی تمام تر جو انفراسٹرکچر ہے اس کو جلد از جلد مکمل کرنے کی، تمام سہولیات دینے کی، حکومت کی مکمل تعاون کی انہوں نے یقین دہانی کرائی. اور اس میں ذاتی دلچسپی لے کے انہوں نے یہ میٹنگ کی کہ یہ وہ پروجیکٹس ہیں جس سے پاکستان کے زر مبادلہ میں بھی اضافہ ہوگا، معیشت میں بہتری آئے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا جو پہلے مہینے کے اندر ہی تمام تر وہ اقدامات کیے جا رہے ہیں جو ضروری تھے، اور اس ایجنڈے کو تیزی سے آگے لے کر بڑھیں گے. ایک ہمارا ایم یہ بھی ہے کہ ملک میں دہشت گردی کا خاتمہ کیا جائے، اور اس حوالے سے بھی آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم نے تمام اجلاسوں میں بھی اس پہ بات کی، اور پوری توجہ اس پہ بھی مرکوز ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پہلے بھی امن قائم کیا تھا، اب بھی امن قائم ہوگا، اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مکمل طور پہ جو ہے وہ ہمیں سیکیورٹی فورسز پر، آرمڈ فورسز پر، پولیس پر، قانون نافذ کرنے والے اداروں پر مکمل اعتماد ہے. اور آپ کے علم میں ہے کہ جس طریقے سے اس پر کام ہو رہا ہے وہ بھی قابل ستائش ہے، اور شہداء کو بھی سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے جان کے نذرانے پیش کیے. اور ایک حملہ پچھلے دنوں گوادر پورٹ اتھارٹی پہ کیا گیا، اور اس کی ذمہ داری بھی قبول کی گئی بی ایل اے کی طرف سے، اور ایک
کریم جان نامی ٹیررسٹ اس گوادر پورٹ اتھارٹی کے حملے میں ملوث تھا، وہ ہلاک ہوا. اور یہ بڑی تشویشناک بات ہے کہ جب وہ ڈیڈ باڈی ورثہ کے حوالے کی گئی اور ورثہ نے درخواست دی کہ یہ ڈیڈ باڈی ہمارے حوالے کی جائے، تو 2022 اگست سے اس کو مسنگ پرسن ڈکلیئر کیا جا رہا تھا. انتہائی تشویشناک بات ہے کہ بی ایل اے کا ایک ٹیررسٹ جس کو گوادر پورٹ اتھارٹی حملے میں وہ ہلاک ہوا، اس حملے میں ملوث تھا، بی ایل اے کے لیے وہ کام کر رہا تھا، وہ ایک کیمپین پچھلے 2 سال سے چلائی جا رہی تھی کہ یہ مسنگ پرسنز ہیں. مسنگ پرسنز کی فہرست میں کریم جان نامی یہ دہشت گرد اس کا نام شامل ہے. تو یہ انتہائی حساس معاملات ہیں جن کو دیکھنا ہوگا کہ کیا جو ایسی فہرستیں ہیں اس کے اندر کتنے لوگ ہیں جو ایسی کارروائی میں ملوث ہیں کہ جو پاکستان کی سالمیت پہ حملہ ہوتا ہے، پاکستان کی دفاعی اداروں پر حملے ہوتے ہیں. اور جو گوادر پورٹ اتھارٹی پہ حملہ کیا گیا وہ تو ایک معیشت پہ حملہ کرنے کے مترادف ہے کہ آپ گوادر ہمارا پورٹ ہے، ہمارا تجارت کا ایک مرکز ہے، ہمارے سی پیک کا حصہ ہے. تو یہ میں چاہتا تھا کہ اس پہ بھی بات ہو کہ یہ جس طریقے سے 2022 سے اس دہشت گرد کو لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل کیا گیا تھا اور ایک ایجیٹیشن کی جا رہی تھی اور آواز اٹھائی جا رہی تھی کہ یہ مسنگ پرسن میں شامل ہے، حقیقت یہ نکلی کہ وہ گوادر پورٹ اتھارٹی کے حملے میں ملوث ہوا اور وہاں پہ سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ میں مارا گیا. گوادر پورٹ اتھارٹی کے اٹیک میں جو سیکیورٹی فورسز کے جوان شہید ہوئے ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی امن سلامتی کے لیے جو قربانیاں دی جا رہی ہیں وہ انشاءاللہ رائے گاہ نہیں جائیں گی، اور اس میں امن قائم کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی حکومت اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی. تھوڑی سیاست کی تھوڑی سی بات یہ کر لیں کہ تحریک انصاف اس وقت بہت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. فارورڈ بلاک کی خبریں آ رہی ہیں، گوہر خان صاحب ایک بات کرتے ہیں اور دوسری طرف سے شیر افضل مرود صاحب دوسری بات کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ خان صاحب نے کہا تھا کہ مجلس وحدت المسلمین کو جوائن کرنا ہے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں انہوں نے کہا تھا کہ سنی اتحاد کونسل کو جوائن کرنا ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ غلط کہہ رہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ وہ غلط کہہ رہا ہے. آپ ایک قومی جماعت ہیں، آپ کا بیہیویئر تو ایسا ہے جس طرح چھوٹے بچے آپس میں لڑتے ہیں. آپ بھی یہ آپس کے اختلافات جو آپ کے چل رہے ہیں اور جو گروپ بندی چل رہی ہے اور آپ کی جماعت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، نا اتفاقی ہے، آپس میں بدست و گریباں ہیں. کوئی کہتا ہے کہ جی ریما خان صاحبہ کو رول نہ دیا جائے، کوئی کہتا ہے جی فلاں کو رول دے دیں. تو یہ آپ بھی اس انٹرنل پالیٹکس کو چھوڑ کے میثاق معیشت کے حوالے سے اپنا کردار ادا کریں، اس ملک میں مثبت سیاست کریں. اور آپ کبھی وہ آئی ایم ایف کو لیٹر نکل آتا ہے آپ کا، کبھی آپ اب یورپین یونین کو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کی تحقیقات کی جائے اور اس کی رپورٹ شیئر کی جائے. بھائی آپ الیکشن کمیشن میں جائیں، آپ الیکشن ٹریبیونلز میں جائیں، آپ لابنگ فرمز ہائر کرتے ہیں باہر. پہلے آپ کہتے تھے کہ ہم کوئی غلام ہیں، امپورٹڈ حکومت اور غلامی نامنظور. تو اب آپ وہاں پہ لابنگ فرمز ہائر کر کے، تو ڈونلڈ ڈو نے جو کہا کہ سرٹیفائیڈ جھوٹا قرار دیا اس نے آپ کو، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوا. تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ اب وہاں پہ بیانات کبھی آپ کسی سے دلوا دیتے ہیں، اور آپ کو تو چاہیے نا ملک کے اندر سیاست کریں. تو آپ یہ کبھی امریکہ میں لابی کرتے ہیں، کبھی یورپین یونین کرتے ہیں جی پلس کے حوالے سے، کبھی آئی ایم ایف کے حوالے سے، کبھی باہر مظاہرے کرتے ہیں. تو قومی دھارے میں آئیں، یہاں پہ سیاست کریں. آپ نے تو ہم کوئی غلام ہے کا نعرہ لگایا تھا، تو آپ وہاں سے کیا مدد طلب کر رہے ہیں؟ اور آپ یہاں پہ معیشت کے حوالے سے کوئی تجاویز ہیں وہ دیں، عام آدمی کے مسائل حل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. آپ الیکٹ ہو کے آئے ہیں، ایک صوبے کی حکومت آپ کے پاس ہے. تو آپ ابھی بھی آپس کی لڑائیاں اور کبھی اس کو خط لکھ، کبھی اس کو کہہ، سوشل میڈیا پہ آپ یورپین یونین کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کوئی رپورٹ ہمیں دیں الیکشن کے اوپر. تو آپ پاکستانی شہری ہیں، پاکستان میں بات کریں، آپ الیکشن ٹریبیونلز میں جائیں، آپ ای سی پی میں جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک قومی دھارے میں بھی ہمیں
اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ان کے آپس کے اختلافات بہت ہوں گے اور پارٹی بڑی ٹوٹ پھوٹ کا ان کا شکار ہے, مگر ان کو چاہیے کہ مثبت کردار ادا کریں اور ذمہ دار پاکستانی شہری کی طرح نیشن بلڈنگ میں اور ملک کی معیشت کو سنوارنے میں اپنا کردار ادا کریں. اور سوشل میڈیا پہ بھی جو کیمپینز چلتی ہیں فیک نیوز کے حوالے سے, دیکھیں اس کو بھی اب بس کر دیں. ہم نے معیشت کو ٹھیک کرنا ہے, مہنگائی, بے روزگاری, غربت کا خاتمہ کرنا ہے, اور یہی انشاءاللہ تعالی ہمارا ایم ہے کہ اگلے بہت جلد انشاءاللہ تعالی ان تمام مسائل کا تدارک جو ہے وہ کیا جائے. بہت شکریہ.